اسلامی بنانے کی ضرورت ہے، اسلامی بنانے کی ضرورت ہے۔ پچھلے ہفتے بھی اس پر تفصیل سے گفتگو کی گئی تھی کہ معاملات کے اندر صفائی ستھرائی بہت نازک مسئلہ ہے۔ اللہ کے حقوق میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بڑے فیاض ہیں، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے، معاف کر سکتے ہیں، وہ قادر ہیں۔ لیکن اگر بندوں کے حقوق میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ اپنے پاس نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ یہ بنایا ہے کہ جس کا حق آپ نے مارا ہے، جس کا حق آپ نے دبایا ہے، جس کو آپ نے زبان سے، ہاتھ سے یا کسی بھی قسم سے کوئی تکلیف پہنچائی ہے، جب تک وہ خود معاف نہ کر دے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتے۔ تفصیل کے ساتھ پچھلے ہفتے اس پر گفتگو کی گئی تھی۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دارالعمل ہے۔ یہاں ہمارا اپنا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے جو شریعت کے توازن میں ہو، جو شریعت کی حدود میں ہو، جو شریعت کے قانون میں ہو اور جو شریعت کے مطابق ہو۔ وہی عمل ہمارے یہاں اللہ کے یہاں قابل قبول سمجھا جائے گا جو شریعت کے مطابق ہوگا۔ آج بہت سے لوگ دین کے کاموں کو، عبادتوں کو بڑا کام، اور واقعی عبادتیں بہت بڑی ہیں۔ نماز پڑھنا بہت بڑا عمل ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا بہت بڑا عمل ہے، نوافل کا اہتمام بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑے خیر کا کام ہے، اللہ کی بڑی توفیق سے یہ کام ہوتا ہے۔ لیکن صرف یہی دین نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک بیان کی تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور فرمایا تھا الا ادلکم، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو نماز، روزے اور زکوٰۃ سے بھی افضل ہے؟ صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، سب سے بڑی عبادت تو نماز ہے یا پھر روزہ ہے یا پھر زکوٰۃ ہے، اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو فرائض ہیں، یہ تو واجبات ہیں، یہ تو اسلام کی بنیادیں ہیں، اسلام کے ارکان ہیں۔ اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ، کیا میں تمہیں اس سے بھی افضل عمل بتلاؤں جو درجے کے اعتبار سے نماز سے بھی بڑا ہے، زکوٰۃ سے بھی بڑا ہے، روزوں سے بھی بڑا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اصلاح ذات البین، کہ نماز، روزے اور زکوٰۃ سے بھی افضل عمل معاملات کی صفائی ہے، معاملات کی درستگی ہے۔ معاملات میں آپ کا ہاتھ صاف ہونا چاہیے، دینداری میں، لینداری میں، خرید و فروخت میں، بیع و شراء میں آپ کا معاملہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ یہ نماز، روزے اور زکوٰۃ سے بھی افضل عمل ہے۔ اور آپ نے آگے کیا فرمایا تھا؟ فَإِنَّ فَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، کہ نماز، روزے اور زکوٰۃ سے بھی افضل عمل معاملات کی صفائی ہے۔ اور جس آدمی کے یہاں معاملات کی صفائی نہیں ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے اس کا دین ختم ہو چکا ہے، اس کا دین ختم ہو چکا ہے، رخصت ہو چکا ہے۔ هِيَ الْحَالِقَةُ، معاملات کی خرابی یہ دین کو موڑنے والی چیز ہے۔ اس طرح سے برابر بال صاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح بڑی بڑی عبادتیں دھڑی کی دھڑی رہ جاتی ہے جب معاملات کے اندر خرابی آ جائے۔ آج جس معاشرے میں ہم جیتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہمیں ارد گرد اور اپنے آس پاس، آگے پیچھے بہت دیکھ کر اور سنبھل کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو نعوذ باللہ حکومت کی چوری کرنے کو فخر سمجھتے ہیں، اس کو اپنی عقل سمجھتے ہیں، اپنا عقل کا اور اپنے دماغ کا بہت بڑا گویا کہ فتح اور کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بجلی چوری کر لی اور میٹر کے اندر ہم نے کچھ ایسی گڑبڑ کرا لی کہ جس کی وجہ سے بل بہت تھوڑا آتا ہے، اور بڑے خوش ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمروں پر عمرے کر رہے ہیں، اور بس کسی کو دین سمجھ رہے ہیں، اور وہ جو چوری ہو رہی ہے حکومت کی، اس کی طرف دھیان نہیں ہے۔ حالانکہ میرے عزیزو، اگر آپ نے کسی ایک شخص کے 1000 روپے دبائے تو کل قیامت میں اسی ایک شخص کو جواب دینا ہوگا۔ اور اگر آپ نے یہ لائٹ کی چوری کی ہے، بجلی کی چوری کی ہے اور اپنے میٹر کے اندر کوئی گڑبڑ کی ہے، کرائی ہے، تو اس کی وجہ سے صرف ایک شخص کو جواب نہیں دینا ہے بلکہ پوری حکومت کو اور پوری قوم کو جواب دینا ہے۔ حکومت کوئی اپنی جیب سے تھوڑے پیسہ لگاتی ہے، وہ میرا، تیرا اور سب بزنس مینوں کا ٹیکس ویکس یہی پیسہ تو استعمال ہوتا ہے، اور یہی چیزیں تو پھر رفاہی کاموں میں وہ لگاتی ہے۔ تو آپ صرف ایک شخص کے مقروض نہیں ہو جائیں گے بلکہ پورے ملک کے مقروض ہو جائیں گے، اور کل قیامت کے دن ہر طرف سے آپ کو گریبان پکڑا جائے گا۔ آج لوگ بڑی سمجھداری کرتے ہیں، اس کو ہاتھ کی صفائی سمجھتے ہیں۔ ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں کہ ٹکٹ نہیں لیا، اور آ کر اپنے دوستوں سے بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ آج تو کمال کر دیا میں نے، اور ٹی ٹی کو بھی چکمہ دے دیا، اس کو بھی گولی دے دی، بڑا خوش ہو رہا ہے، گولی دے دی۔
اگر آپ نے کسی سواری میں سفر کرتے ہوئے سوار ہوتے ہوئے ٹکٹ نہیں لیا تو آپ نے ایک شخص کی چوری نہیں کی ہے، بلکہ آپ نے پورے ملک کی چوری کی ہے اور پورے ملک کے آپ قرضدار ہو گئے۔ قیامت کے دن لاکھوں کروڑوں کی شکل میں آپ کا گریبان پکڑنے والے، آپ کا دامن پکڑنے والے تیار کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔